نبی کی سنتوں سے منہ موڑتے ہو اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں بدعتیں ایجاد کرتے ہو اور کہتے ہو نبی سے محبت ہے، تمہارے جیسا بے شرم اور بے غیرت مسلمان تو نہ پیدا ہوا تھا، نہ شاید اگلی امتوں میں کوئی پیدا ہو، یا اس سے بھی بدترین لوگ پیدا ہو۔ آؤ ہماری مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، بیٹھو، سنو جمعے کے خطبات سنو، بس پڑھو نماز، جب دل میں آئے تو پڑھ لینا۔ یہی قید لگا دیتے ہیں، ذرا پاک پوتر ہو گیا ہو، پاک صاف ہو گیا ہو، گندگی لپیٹ کر، نجاست لپیٹ کر نہ ہو، بھلے تمہارا دل ملک ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 درہم سود کا اس کا گناہ یہ ہے کہ آدمی 36 دفعہ زنا کرے۔ 1 درہم سود کا کیا ہے؟ 36 دفعہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ اس کے درکے بھی ہیں عجب آداب، پہلے دل بعد میں سر رکھیے، پہلے دل بعد میں، انما الاعمال بالنیات۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اس خطبہ جمعہ جو جامع مسجد ابوبکر صدیق یاقوت پورہ حیدرآباد کی اس خوبصورت مسجد میں دینے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اس خطبہ جمعہ کا آج کا موضوع ہے سود کی تباہ کاریاں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے حرام کاموں سے بچنے اور اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں رزق حلال کمانے اور حلال روزیوں سے اپنی زندگی کو سجانے سنوارنے اور اپنے آل اولاد کو حلال روزی کھلانے پلانے کی پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، ہر شخص اس بات کو جانتا ہے، تقریباً الحمدللہ برسہ برس سے 1550 برس سے یہ بات بباغ دہل ہر ممبر سے، ہر اسٹیج سے، ہر جلسے میں، ہر کانفرنس میں، ہر سمپوزیم میں، ہر مجلس میں اس بات کو ہر مسلمان جانتا ہے کہ تقریباً جو موٹی موٹی چیزیں ہیں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں علم ہونے کے باوجود بھی، جانکاری حاصل کرنے کے باوجود بھی کہ یہ چیز حرام ہے، اور پھر اس حرام میں بھی ایک بڑے اور چھوٹے حرام، بلکہ یوں سمجھیے ایک سخت ترین حرام
اور ایک تھوڑا سا اس سے ہلکا اور خفیف ترین حرام، اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو، تقریباً 90% لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے تاکہ ہم اپنے خون کو، اپنے جسم کو، اپنے روح کو حلال اور پاکیزہ غذاؤں سے تیار رکھیں تاکہ یہ جسم جنت میں جانے کے لائق بن سکے۔ ایک کاشتکار، ایک باغبان پھلوں کو اکٹھا کرتا ہے، اگر وہ پھل اسے اپنے مقامی طور پر بیچنے ہوتے ہیں اس کی کوالٹی الگ کرتا ہے، لیکن اسے اس پھل کو اعلیٰ ترین مقام پر اگر اسے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے، کسی بڑے آدمی کے گھر میں پہنچانا ہوتا ہے، اگر ان پھلوں کو کسی راجہ یا مہاراجہ یا بادشاہ یا نواب کے گھر میں بھیجنا ہوتا ہے، اور موجودہ دور میں منسٹر اور وزیر اعظم اور بڑے بڑے پولیس آفیسران اور بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ان پھلوں کو وہ چھانٹتا ہے۔ جو پھل اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں، بہترین شکل و صورت کے ہوتے ہیں، اندر بھی جس کا بہترین، باہر بھی جس کا بہترین، اور جس کا ذائقہ بھی لذیذ، اور جس کی رنگت بھی خوبصورت، اور جس کا کلر بھی شاندار، اور جس کی تر و تازگی بھی بہترین ہوتی ہے، وہ بڑے لوگوں کی خدمت میں ان پھلوں کو وہ پیش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اچھے سے اچھا مال وہاں پہنچایا جائے تاکہ اچھی سے اچھی قیمت، اچھی سے اچھی تعریفیں، اچھی سے اچھی پذیرائی، اچھی سے اچھی مارکیٹنگ، اچھے سے اچھا بزنس، اور اچھے سے اچھے اس کے ثمرات اور اس کے پھل ہم حاصل کر سکیں، بہترین سے بہترین مال ہم حاصل کر سکیں۔ ایک باغبان کی یہ جد و جہد ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، اور یہی معاملہ ہر تاجر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنے بھی تجارت کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ غلوں کی تجارت کرنے والے ہوں، پھلوں کی تجارت کرنے والے ہوں، سونے اور جواہرات اور ہیرے کی تجارت کرنے والے ہوں، گاڑیوں کی تجارت کرنے والے ہوں، کپڑے لتے، جوتے، چپل، ٹوپی، سر سے لے کر پیر تک جتنی بھی ضروریات ہیں ان سب کی تجارت کرنے والے ہوں، سب کی یہ جد و جہد اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا مال، اچھے سے اچھی چیزیں اچھے لوگوں تک پہنچانی ہے تو اعلیٰ کوالٹی اور بہترین چیز اس کو پہنچائے۔ ایک مثال میں نے دی ہے، جنت میں اگر جانا ہے تو اللہ طیب، ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک و صاف ہے، اللہ پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، اچھی چیزیں، اللہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اکبر ہے، سب سے بلند ہے، تو وہ اپنی جنت میں بھی انہی لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا جو اعلیٰ ہوں گے، جو افضل ہوں گے، جو بہترین ہوں گے، جن کی روح بھی پاکیزہ ہوگی، جن کا جسم بھی پاکیزہ ہوگا۔ اما اور تو اور دنیا ہی کے اندر دیکھ لو، مسجد کے اندر داخل ہونے، ناپاک کو مسجد کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہے؟ مجھے بتاؤ مسلمانوں، وہ ناپاکی جو آپ کو ظاہر بھی نہیں ہو رہی ہے، اگر آپ کی باطنی ناپاکی ہے، یعنی ظاہر نہیں ہو رہی، جسم ناپاک ہے، آپ بڑے حدث یعنی بڑی ناپاکی کا شکار ہے۔ ایک تو ہوتی ہے چھوٹی ناپاکی، بے وضو ہونا، لیکن اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہو اگر، تو غسل فرض ہونے کی صورت میں آپ بغیر نہائے دھوئے مسجد کے اندر آ سکتے ہیں؟ اجازت ہے؟ ہرگز نہیں اجازت۔ اللہ کے اسی دنیا کا فیصلہ آپ قبول کرو کہ چھوٹی چھوٹی جو حادثے ہوتے ہیں وہ بے وضو ٹوٹنے کے، ان نواقض وضو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، چلو ان کے لیے تو پھر بھی افضل یہ ہے کہ وضو بنا کے مسجد کے اندر آئے، اور جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے وہ بیٹھے، اگر اسے بیٹھنے کی نیت ہے تو اگر چھوٹے حدث ہو جاتے ہیں، چھوٹی ناپاکی ہو جاتی ہے، تب بھی بہتر یہی ہے کہ وضو بنا کے مسجد میں آئے، لیکن اگر وہ بڑی ناپاکی اس کے اندر ہے تو بغیر نہائے ہوئے وہ مسجد کے اندر داخلے کی اس کو اجازت نہیں ہے، وہ داخل نہیں ہو سکتا، حرام ہے اس کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ عزیزان گرامی، دنیا میں ایک مثال روزانہ کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے جنت میں جانے کے لیے جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے مومنوں کے لیے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، اس جنت کے لیے کوشش کرو، جد و جہد کرو، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جسے اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب بتائیں آپ، جب یہ دنیا کے اندر ایک مثال کے ذریعے آپ کو 24 گھنٹے بتایا جا رہا ہے کہ ناپاک آدمی مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، ناپاک آدمی مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، حرم پاک کے اندر بھی کوئی کافر، کوئی مشرک داخل ہو سکتا؟
مکہ مکرمہ کے اندر جو کافر اور مشرک ہے کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ بھلے وہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ گنگا نہائے، زندگی بھر نہائے، 1 میل تک آپ سے بہترین کپڑے، آپ سے بہترین لباس، آپ سے بہترین کھانے کھا کر کے جائے، بہترین عہدے، بہترین ملک، بڑے بڑے ملکوں کا سربراہ کیوں نہ ہو، حکمران کیوں نہ ہو، بہت بڑا پاورفل کیوں نہ ہو، طاقتور کیوں نہ ہو، حسین و جمیل نہ ہو، ہر چیز میں وہ سب سے اعلیٰ ہو، لیکن اگر وہ کافر ہے، اس کے مشرک ہے، تو وہ حرم مکہ کے اندر داخل ہو سکتا؟ بولو، سوچو مطلب کیا ہے؟ اسلام کو دونوں چیزیں مطلوب ہیں، دونوں کی طہارت مطلوب ہے، جسمانی طہارت بھی مطلوب ہے اور روحانی طہارت اور پاکیزگی بھی مطلوب ہے، روح بھی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ انما المشرکون نجس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین نجس ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں، ملچ ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام، تو پھر اس کے بعد آج کے بعد سے وہ مسجد حرام کے قریب نہیں جا سکتے۔ مسجد میں داخل ہونا، خانہ کعبہ میں داخل ہونا بڑی دور کی بات رہی، وہ مسجد حرم کے بھی قریب نہیں جا سکتے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، اور ہندوستان میں خاص طور سے یہ غلام ابن الغلام بہت چیختے ہیں، بڑے چلاتے ہیں، آپ ہمیں مکہ جانے دیں، مکے کے اندر جانے دیں، حرم میں جانے دیں، ہم آپ کو اپنے مورتیوں، اپنے دیوی دیوتاؤں کے میلوں اور ٹھیلوں کے اندر دکان لگانے کی اجازت دے دیں گے۔ الہ آباد میں ابھی کچھ دن بعد کمبھ کا میلہ لگنے والا ہے، 40-50 لاکھ لوگ ہی 25-30 ہزار لاکھ جمع ہوتے ہیں۔ آج سے ہی آتنکوادیت مچائی جا رہی ہے، شور اور ہنگامے ہو رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو دکان نہیں لگانے دیں گے، مسلمانوں کو دکان نہیں لگانے دیں گے، اگر وہ یہاں دکان لگائیں گے تو ہم مکہ مدینہ میں لگائیں گے۔ کہاں کی اینٹ کہاں کا توڑا، بھانمتی سے رشتہ جوڑا۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ وہ بے عقل ہیں، وہ بے وطیرہ اور بے تہذیب اور دہشت گرد ذہنیت کے پروردہ نجس اور ناپاک اور پلید لوگ ہیں، جو اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کی زبانیں ہمارے بھارت کے اندر آتنکوادیت کو اور نفرت کو، فرقہ واریت کو اور باہمی عداوت کو پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے جملے بیان کرتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر ہماری مسجدیں بھری پڑی ہیں، ہمارے بہت سارے تیوہار آتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے جو مہینہ بھر ہم سب کی دکانوں سے سامان خریدتے ہیں۔ ہم یہ تفریق نہیں کرتے کہ کوئی مسلمان کی دکان ہے یا کسی کافر کی دکان ہے یا کسی ہندو کی دکان ہے۔ مہینے بھر صرف مسلمان ہی نہیں فائدہ اٹھاتا ہے، بلکہ غیر مسلمین کے گھر جناب علی بھر جاتے ہیں رمضان المبارک کے اندر خریداری کرنے سے۔ یہ مسلمان اپنی زندگی کی قیمتی کمائیاں رمضان المبارک میں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، کپڑے بانٹتا ہے، چپل بانٹتا ہے، ہر چیز دوسروں تک تقسیم کرتا ہے، اپنی گاڑی کمائیاں خرچ کرتا ہے۔ کیا سارے حیدرآباد یا سارے بھارت کی دکانیں مسلمانوں کی دکانیں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے خبیث ذہنیت رکھنے والوں پر، اور اللہ ان کے وجود سے ہمارے بھارت کو پاک و صاف فرمائے۔ بولو آمین۔ منافرت پھیلاتے ہیں، غرض کہنے میں نے مثال دی ہے کہ اب میڈکی کو بھی زکام ہونے لگے، وہ بھی چلی نال ٹھکانے کے لیے۔ مکہ مکرمہ، اس کی طہارت اور اس کی پاکیزگی، ہم جاؤ سعودی عرب سے لڑو بھئی، ہم اپنے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہم اپنی مسجدوں کے اندر، ہم اپنی مسجدوں کے دروازوں پر تمہارے لیے ہم اپنی مسجدیں بھی کھول رہے ہیں، آؤ نا، بیٹھو نا، ہماری تقریریں سنو، جمعے کے خطبے سنو، ہمارے درس و محاضرات سنو۔ ہم نے کبھی اللہ کے گھر سے تمہیں منع، کسی بھی کافر کو منع؟ بولو کیا ہے؟ ہرگز نہیں کیا ہے نا، ہم کرتے ہیں۔ اما باہر تو باہر، ہم اندر بھی آنے سے منع نہیں کرتے، بلکہ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں مسجد کا دروازہ دکھائے، اللہ تمہیں مسجد میں لائے، ہماری تقریریں سنو، ہماری تحریریں پڑھو، ہمارے وعظ و نصیحت سنو، ہماری باتیں سنو۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرتے، تمہارے مقدر کا ستارہ چمک جائے، اور کب تم اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو جاؤ۔ یہ تو ہماری دلی خواہش ہے، ہماری چاہت ہے۔ ہم تو نہیں چاہتے کہ تم ہم سے بھاگو، ہم تمہیں بھاگنے بھی دینا نہیں چاہتے، ہم تو تمہیں اپنے گلے لگانا چاہتے ہیں۔ آؤ نا، آؤ، ہماری مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، بیٹھو، سنو، جمعے کے خطبات سنو، بس پڑھو نماز، جب دل میں آئے تو پڑھ لینا۔ یہی قید لگا دیتے ہیں، ذرا پاک پوتر ہو گیا ہو، پاک صاف ہو گیا ہو، گندگی لپیٹ کر، نجاست لپیٹ کر نہ ہو، بھلے تمہارا دل ملچ ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ حکم صرف خانہ کعبہ کے لیے ہے کہ اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے، میں نے مثال دی اور حالات کو بھی سمجھنے کے لیے میں نے یہ بات، یہ ذہن دی ہے آپ کو، اور ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر رہتے ہیں، اس لیے اس کا جواب بھی آپ کو سمجھایا ہے
کہ یہ ذہنیت پنپ رہی ہے، پل رہی ہے۔ نوجوانوں، بزرگوں، آپ بھی اپنے دماغ میں رکھو، اپنے دلوں کو وسیع کرو۔ آگ سے آگ نہیں بجھائی جاتی ہے، آگ سے آگ نہیں بجھائی جاتی ہے۔ ان انگاروں کو، ان نفرت کے شعلوں کو اگر مٹانا ہے تو اسلام کے ٹولرنس، اسلام کے مساوات، سمانتا، مساوات اور برابری اور امن و شانتی کا پیغام کا لے کر، اور اس پیغام کا سمندر لے کر محبتوں کا ان آگوں میں کود پڑو، ان شعلوں کو بجھاؤ۔ یہی مسلمان کا وتیرہ ہے، اور یہی بھارت کا مقدر ہے، اور یہی بھارت کے اندر امن و شانتی لانے کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عزیزان محترم، خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے پہلے دل دیکھا جاتا ہے۔ اس کے درکے بھی ہیں عجب آداب، اس کے درکے بھی ہیں عجب آداب۔ پہلے دل، بعد میں سر رکھیے۔ پہلے دل، بعد میں انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ نیت سچی ہے تو مسجد کے اندر آپ کا داخلہ، آپ کی نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سنت رسول کے مطابق ہے تو عطا فرمائے گا، اور اگر نیت گندی ہے، آپ خوشبو میں نہا کر کے آ جائیں اس مسجد کے اندر، ایک سجدہ نہیں 72 سجدے کر لیں، پھر بھی آپ کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول۔ یاد رکھو، اس کے درکے بھی ہیں عجب آداب۔ پہلے دل، بعد میں سر رکھیے۔ اللہ کو مطلوب ہے وہ جسم جو حرام خوریوں سے محفوظ ہو، حرام خوریوں کی غلاظتوں، ناپاکیوں، آلائشوں، گندگیوں سے پاک و صاف ہو۔ کپڑا بھی، جسم بھی، خون بھی، گوشت بھی، پوشت بھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خون، وہ گوشت، وہ پوشت جو حرام چیزوں سے بنتا ہو وہ جہنم میں جانے کے زیادہ بہتر اور لائق ہے۔ تو روح کی پاکیزگی بھی ہونی چاہیے اور جسم کی بھی پاکیزگی اسلام کو مطلوب ہے۔ میں نے مثال دیا، جسم پاک و صاف ہے، لیکن روح اگر ملچ ہے، گندی ہے، نجس ہے، مشرکہ ہے، وہ روح اپنے جسم کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو سکتی نہیں۔ تو جنت اللہ کا پسندیدہ، اللہ کی جگہ ہے جسے اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے بنائی۔ اس میں داخلے کے لیے اگر جنت میں جانا ہے تو اپنے روح کو بھی پاکیزہ کرنا پڑے گا اور اپنے جسم کو بھی پاکیزہ کرنا پڑے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے بڑے سیٹھ ہو، کتنے بڑے لیڈر ہو، کتنے بڑے جج ہو، کتنے بڑے ایس پی آفیسر ہو، کتنے بڑے کچھ بھی ہو، علامہ ہو، کتنے بڑے فلانہ ہو، کتنے بڑے محدث ہو، کتنے بڑے کچھ بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارا دل کیا ہے، دل پاک و صاف ہے کہ نہیں۔ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں، تم نے ٹوپیاں کیسے لگائیں، تم نے جبے خبے کیسے پہنے، تم نے پگڑیاں کیسی باندھی، تم نے اونچی ٹوپی لگائی یا چھوٹی ٹوپی لگائی۔ پھر ٹوپیوں سے بھی آج مسلمانوں کو پہچانا جاتا ہے، نہیں صحیح بتا رہا ہوں۔ ہمارے دیش کے کسی لیڈر نے کہا تھا کپڑوں سے پہچان ہوتی ہے، کپڑوں سے پہچان۔ یہ بات تو ہمارے مسلمانوں میں بہت پہلے سے ہے، ٹوپیوں سے پہچان لگائی جاتی ہے کہ یہ کس فرقے کا آدمی ہے، کس جماعت کا آدمی ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اور لوگوں نے پہچان بنائی بھی، کون سی ٹوپی کون لگاتا ہے، کون سی ٹوپی کون لگاتا ہے، کون سی ٹوپی کون لگانا چاہیے۔ یہ ٹوپی فلانے سلسلے کی ہے، یہ ٹوپی قادریت کی ہے، یہ ٹوپی نقشبندیت پہچان، یہ ٹوپی سہروردیت کی پہچان ہے، یہ ٹوپی مدنی گروپ کی پہچان ہے، یہ کوئی فلانے گروپ کی پہچان ہے، یہ مکی گروپ کی پہچان ہے، یہ فلانے ڈی گروپ کی پہچان ہے، یہ بی گروپ، یہ باقاعدہ اس میں بھی پورا گھول میل مسلمان ہو۔ یہ ہندوستان کے اندر ڈپلیکیٹ مال ہر جگہ چلتا ہے، ورجنل نہیں۔ عربوں کو دیکھو، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک جبہ ہے، ایک کرتا ہے، ایک ٹوپی ہے، ایک یہ پر پہن کے چلتے ہیں بس۔ امیر ہو کہ غریب ہو کہ مولانا ہو کہ عالم ہو کہ فاضل، جو لوگ یہاں تو
کثرت کے ساتھ لوگ سعودی عرب سے آئے ہوئے لوگ لوٹے، سب جانتے ہیں، سب لال گدرے شماغ پہنے ہوئے آگے پیچھے چلتے رہتے، ایک ہی لباس میں سب رہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں اس کی تو گاڑیاں بھی الگ ہوتی ہیں، اس کی تو ٹوپیاں بھی الگ ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ رہو کہ پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو اور راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو۔ یہاں بھی سر جھکاؤ وہاں بھی سر جھکاؤ، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مسلمانی۔ کس لیے؟ چند سکے حاصل کرنے کے لیے، چند عہدے اور منصب حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے وہ شعبدے بادیاں شروع کی ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، زباں پہ امن کے نغمے ہیں، دل جہنم ہے۔ تو حرام خوری، کتنی لمبی داڑھی رکھ لو اور کتنے لمبے چوگے اور نمازوں کے گھٹے پیشانیوں پہ سجا لو، اور عاشق رسول اور عشق رسول اور عشق اولیاء جا کے ماتھے رگڑ رگڑ کے ہڈیاں رگڑ لو۔ اگر حرام کھا رہے ہو نا تو یاد رکھو جہنم میں تو جانا پڑے گا۔ اور اس حرام کی بہت ساری صورتیں اور شکلیں ہیں۔ آج کا خطبہ ایک صورت اور ایک شکل کے بارے میں ہے بس۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ربانی صاحب کا موضوع تو کچھ اور ہے، جا کہیں اور رہے۔ اصل بات کیا ہے میں سمجھ رہا ہوں، آپ کی دلی کیفیات، ذہنی کیفیات میں سمجھ رہا ہوں، لیکن آیا راچے بیاں سورج نکلا ہوا ہے۔ اب میں کہوں سورج نکلا ہوا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، سورج نکلا ہوا، دھوپ آئی، بیوقوف آدمی ہے تو ہم بھی جانتے ہیں سورج نکلا ہوا ہے، سورج نکلے گا تو دھوپ آئے گی، اجالا ہوگا، اندھیرا مٹے گا، یہ تو سب کو پتا ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے سود نہیں کھانا چاہیے۔ ایک دفعہ نہیں، میں نے بتایا نا 1500 برس سے 1550 برس سے سن سن کے یہ کان پک گئے، لیکن ہاتھ اور دل ابھی تک اس کے قائل نہیں ہوئے۔ اور میں یہ تو جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہو، چند چیزیں ہیں وہ میں بتانا ہے، مجھے یہ نہیں بتانا ہے سود حرام ہے، آپ کو پتا ہے سود حرام ہے۔ مجھے اس کی تھوڑی سی آپ کو ہنٹ دینی ہے، ایسی جو آپ کے دلوں کو چھو جائے، آپ کے ذہن و دماغ تک یہ بات بھلے کہتے ہیں نا کہ اتنی نہ ہو سکے اثر پذیر، لیکن کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ کم از کم دلوں کو آپ کو چھو جائے۔ اور کوئی بھی ایک شخص آج سے یہ عہد کر لے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں سود تو سود ہے، کوئی بھی حرام چیز بھی نہ خود کھائیں گے نہ اپنی آل اولاد کو کھلائیں گے، یہ عہد کر لے گا نا، یہ خطبہ کامیاب ہے، یہ چیز کامیاب ہے۔ آپ کو پتہ ہے سود حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 12 مقامات پر 12 آیتوں میں سود کے بارے میں بیان کیا ہے۔ شاید آپ کو یہ نہ معلوم ہو، ایک نئی چیز بتا دی ہم نے۔ سب سے پہلی آیت مکہ المکرمہ کے اندر سورہ روم کے اندر اتاری گئی سود کے تعلق سے، جس میں سود کو حرام نہیں کرا گیا، بلکہ یہ بتایا گیا لوگوں کو کہ اے لوگوں جو تم سود کھاتے ہو یا سود لیتے ہو، اس سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کوئی برکت نہیں عطا فرمائے گا، بلکہ زکوٰۃ وغیرہ صدقات وغیرہ اللہ کی راہ میں دو گے تو اس میں اللہ برکت دے گا۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے، اور یہی طریقہ ہر عالم کو، ہر مولوی کو، ہر امام کو، ہر خطیب کو، ہر داعی کو، ہر مبلغ کو بھی اپنانا چاہیے۔ پہلے ذہن سازی ہوتی ہے، ذہن کو تیار کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہا بیٹھ کر کے بوتل لیے ہوئے، آپ پہنچے، آپ نے تھپڑ مارا، ابے شراب ادھر لا، شراب مارا، تھپڑ، اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ اگر اس نے بوتل نہیں چھوڑی تو بوتل ہی کھینچ کے آپ کو مارے گا، چل میں نہیں چھوڑتا، تیرے باپ کا پی رہا ہوں، اپنا پی رہا ہوں۔ پہلے اس کو سمجھاؤ، پہلے اس کو پیار سے، محبت سے اس کے نقصانات بتلاؤ، کس کے نقصانات کیا ہیں، اس سے کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تمہارے اندر۔ لوگ گٹکا
پان تمباکو کھا رہے ہیں، بلکہ اب کیا زمانے سے علماء بھی کہا رہے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، تقریر کرنے بھی جا رہے ہیں تو آپ کے مسند اور آپ کے غالیچے اور آپ کے ٹیبل اور ڈیسک کے ساتھ ساتھ پیک دان بھی بغل میں، اغل دان بھی جا رہا ہے۔ آپ بھی شریف ہیں، آپ کا اغل دان بھی شریف ہے، نالین مبارک ہے، نالین مبارک ہے، نالین شریف ہے، نالین بھی شریف ہے بھائی۔ آپ ضرور مکہ مدینہ شریف ہے، نالین بھی شریف ہے، لوگوں نے تو باقاعدہ اس کی پوجا بھی شروع کر دی ہے۔ ہاں، پیپروں میں نالین کے نقشے بنا کر اس کو پوجتے ہیں، اس کو باقاعدہ اس کو 11 مرتبہ آگے پیچھے درود، 11 مرتبہ پیچھے درود، اس کو پڑھ کے اس کا فاتحہ کرو، رات کے اندر اتنا یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو ملے گا، اگر بتیاں سلواؤ، لوبان سکھاؤ، اود بتیاں لگاؤ، باقاعدہ نالین کا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا، اور اس کو سامنے رکھ کر کے یہ پڑھو یہ پڑھو۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ اس عہد کا حکیم امت اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھا ہوا ہے، تعجب کی بات۔ اور اب تو باقاعدہ لوگوں نے اماموں کے اوپر لگائے ہوئے ہیں نقشے۔ ایک مولوی کچھ دنوں پہلے پکڑا گیا تھا، 5-6 مہینے جیل میں رہ کر کے نکلا ہے، بڑے امامے باندھ کر لپے جبے اس کے ہیں، یہاں بھی باقاعدہ نالین کے نقشے لگایا ہوا ہے، یہاں بھی نالین کے نقشے لگایا ہوا ہے، اماموں میں، پگڑیوں میں، اب تو ٹوپیوں کے اوپر بھی نالین نقشے بنا کر کے لوگ اس کو بابرکت سمجھ رہے ہیں، اور جتنا لگاتے ہیں اتنے ہی جوتے کھا رہے ہیں، اور جوتے پڑھ رہے ہیں، اور جوتے پڑھ رہے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے جو تم پرپوز کر رہے ہو؟ کون سا عشق محبت کا یہ طریقہ ہے؟ بتاؤ مجھے۔ نبی کی سنتوں سے منہ موڑتے ہو اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں، بدعتیں ایجاد کرتے ہو اور کہتے ہو نبی سے محبت ہے۔ تمہارے جیسا بے شرم اور بے غیرت مسلمان تو نہ پیدا ہوا تھا، نہ شاید اگلی امتوں میں کوئی پیدا ہو، یا اس سے بھی بدترین لوگ پیدا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم کہ اس سے اپنے جسم کو، اپنی روح کو پاکیزہ۔ شراب کی مختلف قسمیں، مختلف انداز، سب جانتے ہیں کہ تمباکو کھانے سے کینسر پیدا ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے، سگریٹ پینے سے کینسر پیدا ہے۔ اس میں جتنے بھی ہمارے سامنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، خود کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں، خود کو کتاب و سنت کا دیوانہ بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا اگلدان پیشدان بھی اب حضرت کے ساتھ ساتھ مولانا بھی، فقیہ امت بھی ہیں، خبیر الاثر بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کیا ان کو نہیں معلوم ہے کہ تمباکو پینا کھانا حرام ہے؟ کیا ان کو نہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ آپ لاکھ چلاتے رہو حرام ہے حرام ہے، کون مانتا ہے تمہاری بات؟ لیکن اگر اسی تمباکو کے زہر کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اسی تمباکو کے کینسر کو پیش کریں، اور ان غریبوں کو سوچیں جن غریبوں کے باپ تمباکو اور بیڑی پی پی کر کینسر کے بستروں پر ہاسپٹلوں کے اندر موجود ہیں، اور 5-10 لاکھ 20-20 لاکھ 30-30 لاکھ کا ڈیمانڈ ڈاکٹر کر رہا ہے، لیکن ان کے پاس 10 لاکھ تو بڑی کے 10,100 روپے موجود نہیں ہیں۔ وہ سسکتے بلکتے باپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سوچو کہیں کل کو ہماری یہ اگر حالت ہو گئی تو ہم کیا کریں؟ ہمیں یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں، اس کی ہلاکتیں کیا ہیں۔ ایک بیڑی پینے والا خود کو، اپنے آپ کو شانت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی پی رہے ہیں، ہم کیا کریں، بہت ٹینشن ہے، غربت ہے، افلاس ہے، اس لیے پی رہے ہیں۔ لیکن وہی سگریٹ پینے والا اپنے بھائی کی شادی میں بھی پی رہا ہے، اپنے بہن کی بھی شادی میں پی رہا ہے، وہاں پوچھو تو کہہ رہا ہے بڑی خوشی کی بات ہے، آج میرے بھائی کی شادی ہے، میرے دوست کی شادی ہے، اس خوشی میں پی رہے ہیں۔ یہ ظالم دونوں شکلوں میں، چت بھی اس کی پٹ بھی اس کی، دونوں صورتوں میں پیتا ہے، پینے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ سگریٹ پینے سے صرف اسی کا یہ ہارٹ، اس کا گفٹ جو اللہ نے اسے کلیجے اور دل کی شکل میں دیا ہے، جسے اللہ کے سامنے پیش کرے گا، وہ کس صورت میں پیش کرے گا؟ صرف وہ اسی کو نقصان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک سگریٹ پینے والا جب دھواں اپنے ساتھیوں میں، اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں ڈالتا ہے تو اس دھوئیں سے نہ صرف یہ کہ اس کو کینسر ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ کینسر وہ ننھا منا بچہ جو ابھی 2 دن کا ہے، پیدا ہوا ہے، اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا ہے، وہ بھی اس کی ناک میں جا رہا ہے۔ وہ خبیث انسان خود بھی مر رہا ہے، اپنی بیوی کو بھی مار رہا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی کینسر کا مریض بنا رہا ہے۔ یہ بتلانے کی ضرورت ہے۔
اور یہ کوئی ڈھکی چبھی بات نہیں ہے. خود سگریٹ پہ بھی پیکٹ پہ لکھا ہوا, گٹکے کے اوپر لکھا ہوا, سب جگہ لکھا ہوا. پھر اس کے باوجود بھی پیا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے, اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو ہلاکت و تباہیوں کی طرف ڈالا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. یہودی پروڈکشن روک دیا جائے, کوکو کولا نہ پیا جائے, پیپسی نہ پی جائے, ہے چلتے ہیں نا, یہ پروڈکشن کو روکے گا. دشمنوں کی بڑی سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے. مودی جی نے کہا ہے گٹکا کھاؤ, مودی جی نے کہا ہے کہ سگریٹ پیو. بولو کس نے کہا؟ جھوٹے ہو, ہم جھوٹے ہیں, ہم منافق, ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں, ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے. ہم ان حرام چیزوں سے بچنا نہیں چاہتے, ہم سود کی لعنتوں سے نکلنا نہیں چاہتے, جس کی لعنت کا نتیجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأْذَنُوا حَرْبًا مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. جو آدمی سود کھاتا ہے, اگر اس سے وہ باز نہیں رہتا, اگر آج سے سننے کے بعد, جانتے ہو لیکن اس کی خطرناکیاں, اس کی تباہیوں کا پتہ آپ کو نہیں ہے. یہ سود کھانے والے آج جو کہہ رہے ہیں نا ہماری بیوی نہیں مانتی, ہمارا بیٹا نافرمان ہو چکا ہے, ہماری اولاد نافرمان, گھر گھر کے اندر فتنے ہو گئے, بے پردگی ہو گئی, ہمارا بیٹا موبائلوں کے اندر لگا رہتا ہے, ہماری بیٹی بھاگ گئی, کسی کے ساتھ چلی گئی, مختلف فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا اس کا سبب صرف سود ہی ہے, اور بھی بہت سارے اسباب اور علل ہو سکتے ہیں, ریزن اور کارن ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ پہ غور کریں, کہیں ہمارے غذاؤں میں کہیں حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے. وہ خوراک جو ہم لے رہے ہیں کہیں اس کے اندر تو حرام چیز نہیں مل رہا ہے. اور یہ ریئل اسٹیٹ کرنے والے, خیر یہ تو شکلیں میں بعد میں موقع ملا تو کبھی بتاؤں گا. اور سود کی کئی شکلیں, کئی صورتیں, خطرناک صورتیں تھیں جو عرب میں رائج تھی, جسے قرآن نے 4 مرحلوں میں قرآن نے اس کو حرام قرار دیا. سورہ روم میں پہلا مرحلہ آیا جس پہ اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو, میں ایسا نہیں کرتا, سود کے مال کو. دوسرا مرحلہ آیا, اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر ذکر فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے. اس کے اندر یہ کہا گیا کہ سود جو ہے کیا کہتے ہیں, لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا, سود کو دگنا در دگنا کر کے نہ کھاؤ. سود کو دگنا در دگنا, وہ کیا تھی شکل معلوم عربوں میں؟ آپ نے کسی سے سود پہ قرض پہ سود لیا, 1000 روپیہ لیا, اور یہ کہا کہ 100 روپے سود کے ہیں, 1 مہینے میں دے دیں گے. اب 1 مہینے میں نہیں دیا آپ نے, دوسرے مہینے میں تو 1200 دینا پڑے گا. وہ 1100 کے بجائے آپ کو 1200 دینا پڑے گا. پھر اگلے مہینے 12 کو 13 میں 1300 دینا, بڑھتا رہے گا, اضعافا مضاعفا, دگنا چگنا. یہ دوسرا مرحلہ تھا, اللہ نے منع فرمایا نہ کھاؤ. تیسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی کلیئر حرام نہیں قرار دیا. تیسرے مرحلہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. ایک ذہن سازی اور سود کو مٹاتا ہے, مطلب یعنی جو لوگ سود سے, لون سے, بینک سے لینے ہو یا قرض لینے, کسی سے بھی, یا بنیے سے یا بقال سے یا سیٹ سے یا وزیر سے یا منسٹر سے یا بینک سے, جس انداز کا بھی سود لے کر کے اپنے گھر کو بناتے ہیں, عید کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں, بیاہ کرتے ہیں, لڑکیاں بیاہتے ہیں, یا جو کچھ بھی کرتے ہیں, ہوم لون ہو, فلان لون ہو, ڈھکان لون ہو, جو گورنمنٹ نے بالکل ایک آوارہ لڑکی کی طرح خود کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ جس طرف سے بھی چاہو اسے یوز کرو, ایسے ہی گورنمنٹ نے اور بڑے بڑے ادیوگ پتیوں نے سود کو ایک دم ننگا کر کے آپ کے سامنے رکھا ہوا, رجھا رہے ہیں, للچا رہے ہیں, یہ لے لو, یہ لے لو, یہ لے لو, یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ موبائل, وہ بیبی, وہ فلاں, ایش کرو, ایشی کرو, فلاں. یہ بالکل ننگی لڑکی کی طرح سے ایک سود کھڑا ہوا ہے. یہ فتنے, یہ تمام شکلیں صورتیں جو ہیں عزیزان گرامی خطر, جس انداز سے سود لے رہے ہو, آپ کھا رہے ہو, اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا, اس سود کو اللہ مٹا دیتا ہے. یعنی وہ آپ کے کام کا نہیں ہوتا ہے. آپ سوچتے ہو نا, اللہ کے نبی نے فرمایا سود لینے والا بتا ہی جیسا لگتا ہے بہت زیادہ ہے, لیکن اس کا مال بہت تھوڑا ہے. کیوں؟ اس کو فائدہ نہیں, وہ گناہوں پہ لذت ہے, گناہ الگ سے, اور وہ مال بھی ختم ہو جاتا ہے, مٹ جاتا ہے, برباد کر دیتا اللہ تعالیٰ. اور یا
اس کے مال میں برکت ہی نہیں ہوتی، وہ دنیا میں بھی عذاب پاتا ہے، آخرت میں بھی عذاب پائے گا، اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا سود کے مال سے۔ ظاہری طور پر بڑی بلڈنگ بنا لی، سود سے تو یہ بڑا جناب علی یہ بہت بڑا لاؤڈ لینڈ ہو گیا، سود سے اپنے فلاں کر لیا، سود سے اپنے فلاں کر لیا، لیکن اس میں کوئی فائدہ اس کو، وہ ایک دن کہیں فریکچر ہوا تو ہاسپٹلوں میں ڈاکٹر کے نام پہ جو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ آپ نہیں ہوں گے اس میں سے، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، 10 روپے کی گولی 10,000 میں جو بیچتے ہیں، مرتے ہوئے آدمی کی قیمت لگا کر کے کروڑوں لوٹتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ ان کے شر اور فتنے سے، ایسے ڈاکٹروں کے وجود سے اللہ تعالیٰ دنیا کو محفوظ رکھے۔ ہر جگہ فتنہ، ہر جگہ کرپشن، ہر جگہ کس کو روئیں ہم؟ یہ ممبر ہے نا، یہ ممبر اس کی بھی فتنہ ہے، یہ فتنے کی جگہ ہے، یہاں بھی فتنہ پھیل کر کے لوگوں کو قبر پرستی، شرک، کفر کی دعوت دی جا رہی، یہ بھی فتنہ ہے ہر جگہ۔ یہود و نصارہ کے پروڈکشن بند کرا رہے ہو، سب سے پہلے اپنے یہود و نصارہ کے جو مخملی دین کے مخملی ٹکڑوں میں لپیٹ کر جو یہودیت اور نصرانیت تمہارے اندر پوش کی جا رہی ہے اور امپورٹ کیا جا رہا ہے اور ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، پہلے اس سے تو بھی بچو۔ کھانے اور پینے کے اوپر پابندی لگاؤ اور بقیہ ہر چیز من و سلوا سمجھ کر کے ہڑپ کرتے رہو۔ کس نے کہا تھا آپ کو؟ یہودیوں نے کہا جہیز مت لو، اور جہیز لو، جہیز لے کر کے شادیاں کرو، یہودیوں نے کہا تھا جہیز لو۔ یہودیوں کی شادیاں ایسی تو نہیں ہوتی جیسے ہماری اور تمہاری ہوتی ہیں۔ لاکھوں لاکھوں روپے تم نے ان ذلیل بدماش لوگوں کے ہاتھوں، بڑے بڑے شادی محل اور بڑے بڑے فنکشن، کیا کہتے ہیں اس کو، ہال، اور مختلف ورائٹیز کے کھانے پکانے، یہ وہ، کب بیدار ہوگی تم؟ کب ان پیسوں کو اپنے بچیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے حلال اور بہترین تعلیم کے لیے استعمال کرو گے؟ کب اپنے ملک کے اندر کھڑے ہوگے کہ ہم بھی ہیں تمہاری، ہم اپنی صفوں میں ہم نے یہ یونیورسٹیز بنائے، یہ کالجز بنائے، یہ ہاسپٹلز بنائے، یہ لاء کالج ہے، یہ میڈیکل کالج ہے، یہ فلانی یونیورسٹی، یہ فلانی لڑکی ہے، گرل یونیورسٹی، یہ گرل کالج ہے، باحجاب ہماری لڑکیاں قدم سے قدم ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر دنیا کے چیلنجوں کا مقابلہ کریں گے۔ کب؟ تمہارے یہ جہنم بھریں گے پہلے، پھر میں آیا ہوں دہلی سے بھی، رات کو میں پہنچا ہوں اسی خطبے کے لیے، رات کا میں نے صبر کیا، میں نے حالانکہ 2-3 پروگرام اور تھے میرے، لیکن یہ وعدہ تھا کہ مجھے مسجد ابوبکر صدیق میں جانا ہے۔ رات کو میں تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے دلی سے پہنچا ہوں۔ شادیوں کا وہاں جو برا حال ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، کفر کو بھی شرم آ گئی۔ ہم ادھر سے ایک شہر میں جا رہے تھے، نام نہیں لوں گا میں، اس شہر کے قریب ہی پہنچے، دلی سے 50-70 کلومیٹر کی دوری پر ہے پروگرام۔ راستوں کے اوپر وہ پٹاخے، وہ باجے، وہ مجیرے، وہ میوزک، وہ ڈیک۔ میں نے پوچھا کہ یہ کافر کی کیا ہے یہ؟ بولے یہ مسلمان فلانے سیٹ ہیں، ان کے بیٹی کی بارات جا رہی ہے۔ میں بھی اس شادی میں مدعو تھا، مدعو میں نہیں تھا، جس کے گھر گیا تھا وہ بھی مدعو تھا، پورا گھرانہ مدعو تھا۔ نہ جائیں تو کھانا نہ ملے، لیکن میری نیت یہ تھی جا کے دیکھیں تو صحیح اندر کیا ہوتا ہے۔ تو گیا میں، اللہ 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 اللہ، تم یہودیت کو برا بھلا کہتے ہو۔ ایک ٹیبل پہ یہودیت پروٹیکشن کے بارے میں سوال ہوا، میں نے کہا پہلے یہ پروٹیکشن بند کرواؤ، یہ یہودیت سے کم پروٹیکشن ہے جو آپ کر رہے ہو بیٹھ کر۔ پیپسی کولا بند کرنے سے تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ حال ہے ہمارا، ہم منافق بن چکے ہیں۔ عزیزان محترم، تباہیاں، ماں گھر گھر میں فتنے، یہ سود کی تباہ کاریاں ہیں، ہلاکتیں ہیں۔ جس گھر میں ماں سے جنا ہوگا، جس گھر میں ماں سے جنا ہوگی، بتاؤ وہ گھر کے اندر امن پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کے 70 بڑے بڑے گناہ ہیں، سب سے کم ترین گناہ سود کا، سود کے 70 بڑے بڑے دروازے ہیں، 70 بڑے بڑے دروازے ہیں، جس کا سب سے کم ترین اور چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں سے
زنا کریں، بلاत्कार کریں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ سود کے اندر گھاٹا ہی گھاٹا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے سود مت کھاؤ، توبہ کرو اس سے، حلال کھاؤ۔ نبیوں کو کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ، واعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرو۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ ہماری تمہاری طرح ہوتے ہیں۔ رسول وہ ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، شرک کفر حرام چیزوں سے دور ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے اس بندے ناچیز کی درخواست سب سے پہلے نصیحت اپنے لیے، پھر آپ سب کے لیے، اللہ کے لیے، سود سے توبہ کرو، کم از کم اس بیماری سے پاک و صاف، جو ہو گیا توبہ کرو۔ اب آئندہ کے لیے یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی سود سے ہم نجات حاصل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہر وہ چیز، مسائل ہیں علماء سے پوچھو، ہر وہ چیز جس میں سودی کاروبار ہو، سودی کمپنیز ہوں، سودی چیزیں ہوں، اس سے دور رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 درہم سود کا، اس کا گناہ یہ ہے کہ آدمی 36 دفعہ زنا کرے۔ 1 درہم سود کا کیا ہے؟ 36 دفعہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سود کی ان تباہیوں ہلاکتوں سے اللہ ہم سب کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔